اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھو درود عاشقو درود درود سے کبھی غافل نہ ہو، پڑھو درود نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا مقابلہ۔ ایک روز زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے التجا کی، ذرا آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھو، تو فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ اندھا ہو جاؤں۔ وہ کہنے لگی تمہاری آنکھیں کس قدر خوبصورت ہے، تو فرمایا جب میں قبر میں اتارا جاؤں گا تو میرے چہرے کی جو چیز سب سے پہلے گر جائے گی وہ یہی آنکھ ہے۔ پھر کہنے لگی تمہارے جسم کی خوشبو کتنی اچھی ہے، تو فرمایا اگر میرے وفات کے 3 دن بعد میری لاش کو سونگھو تو بھی بھاگ کھڑی ہوگی۔ زلیخا نے التجا کرتے ہوئے کہا آپ میرے نزدیک کیوں نہیں آتے، تو فرمایا تم سے دور رہ کر خداوند عالم کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پھر التجا کی میرا بستر ریشمی نرم ملائم ہے، اٹھو میں چل کر میری خواہش پوری کرو، تو فرمایا مجھے خوف ہے کہ جنت میں میرا جو حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگی اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہیں شکنجوں میں جکڑ کر رکھ دوں گی، تو فرمایا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکو، اور دروازے سب بند کر دیے۔ زلیخا اور بولی تم سے کہتی ہوں کہ کہاں اللہ کی پناہ و عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتا۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور زلیخا نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا اور دونوں کو عورت کا میاں اور دروازے کے پاس ملا۔ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیرے گھر والی سے بد چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے چرا دیکھا بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر ہے، بے شک تمہارا چرتر بڑا ہے۔ اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے زلیخا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا وار ہے۔ اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پی کر گئی ہے، ہم تو اسے شرعی خود رفتہ پاتے ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلوا بھیجا اور ان کے لیے مشنت تیار رکھی، اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولے اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر ہے، جنس بشر سے نہیں،
یہ تو نہیں مگر کوئی مغرور فرشتہ۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہے وہ جن پر تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، اور اگر تم مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرو گے تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس نے عورت کا مکر پھیر دیا اور اس نے زلیخا کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی سنتا جانتا۔ پھر سب کچھ نشانیاں دکھا کر پچھلی امت انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانے میں ڈالیں، اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان داخل ہوئے۔ ان میں ایک بولا میں نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھاتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ کھاتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا۔ ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ شریک ٹھہرائے، یہ اللہ کا ایک فضل ہے کہ ہم پر اور لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے یا ایک اللہ جو